Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کل ہم سب ایک بہت بڑی حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری آبادی اور موسمیاتی تبدیلیاں دنیا بھر میں بحرانوں اور قدرتی آفات میں بے تحاشا اضافہ کر رہی ہیں۔ جیسے جیسے شہر پھیل رہے ہیں، خطرات کا دائرہ بھی اسی رفتار سے وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس پریشان کن صورتحال میں ایک زبردست امید بھی موجود ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ہمارے روزمرہ استعمال کے اسمارٹ فونز اور یہ جو اسمارٹ سٹی ٹیکنالوجیز ہیں، یہ سب مل کر ایک بہت بڑا اور جان بچانے والا حساتی نیٹ ورک یعنی ڈیجیٹل سینسری نیٹ ورک بنا رہے ہیں۔ اس جائزے میں ان بنیادی مراحل پر نظر ڈالی جائے گی جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمرجنسی مینیجرز کسی بھی بڑی افراتفری یا آفت پر قابو پانے کے لیے اس پورے ڈیجیٹل اعصابی نظام کا کس طرح مؤثر استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جدید ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بنیاد کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط دفاعی لکیر تعمیر کرتا ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا یہ نیا ماڈل 4 اہم اور بنیادی مراحل پر کھڑا ہے: پیشگوئی، نشاندہی، انتظام اور رد عمل۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چاروں ستون اب مکمل طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا کی بنیادوں پر مستوار ہیں، یعنی ٹیکنالوجی اس پورے عمل کے بیچوں بیچ موجود ہے۔ چلیے اب اس وقت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جب آفت بس آنے ہی والی ہوتی ہے۔ یہاں اصل چیلنج یہ ہوتا ہے کہ افراتفری کے حقیقت کا روپ دھرنے سے پہلے ہی اس کی بالکل درست پیشگوئی کر لی جائے۔ اب یہاں حیران کر دینے والی بات ان پیشگوئیوں کا وسیع دائرہ کار ہے۔ ان جدید تکنیکوں کی مدد سے ہسپتالوں میں مریضوں کے غیر معمولی داخلے کی پیشگوئی سے لے کر ان ہجوم والی جگہوں کی نشاندہی تک ممکن ہو گئی ہے جہاں بھگدڑ مچنے کا شدید خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم تصور ابھر کر سامنے آتا ہے وہ ہے ہجوم کی دانش مندی یا وزڈم آف دا کراؤڈ۔ جب ہزاروں انفرادی اسمارٹ فون سے ایک ساتھ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو انفرادی غلطیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے انخلا کے دوران انسانی رویے کی ایسی پیشگوئی کی جا سکتی ہے جو حیران انگیز حد تک درست ہوتی ہے۔ اور یہ پیشگوئی کرنے والے ماڈلز انتہائی متنوع قسم کی معلومات کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسافروں کے جی پی ایس پیٹرنز کو ٹریک کرنا، ریئل ٹائم میں ٹویٹر کے جذبات کو سمجھنا تاکہ خوف و ہراس کا اندازہ لگایا جا سکے، یا پھر سیلاب کی پیشگی وارننگز کے لیے بارش کے سینسرز کو آئی او ٹی ڈیوائسز کے ساتھ ملانا، یہاں تک کہ طوفان کی وجہ سے بجلی کی تاروں کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان کا پہلے سے درست اندازہ لگانا بھی اب ممکن ہو چکا ہے۔ پیشگوئی کے بعد اب سیدھا اس نازک لمحے کی طرف آتے ہیں جب واقعی کوئی آفت آ جاتی ہے۔ اس مرحلے پر زندگی بچانے کے لیے محض ایک ہی چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور وہ ہے وقت اور رفتار۔ پرانے اور مہنگے سینسرز پر مبنی روایتی وارننگ سسٹمز کا موازنہ اگر آج کے اس جدید ڈیجیٹل اعصابی نظام سے کیا جائے تو فرق صاف ظاہر ہوتا ہے۔ آج سڑک پر چلتا ہوا ہر عام شہری جانے انجانے میں ایک انتہائی تیز اور ہائی ریزولوشن سینسر کا کام کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ان کمال کے سسٹمز پر غور کیا جائے تو اب ایسے ذہین نظام موجود ہیں جو انٹرنیٹ کے بغیر بھی خطرناک علاقوں کی نشاندہی کے لیے بلوٹوتھ بیکنز کا استعمال کرتے ہیں۔ اور سول انجینئرز کا تو کیا ہی کہنا، وہ پلوں کی حالت کا اندازہ صرف ان کے اوپر سے گزرنے والی گاڑیوں میں موجود اسمارٹ فونز کی وائبریشنز کو ٹریک کر کے لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح زلزلے کی ابتدائی وارننگز بھی اب سیدھا فون کے سینسر لیول سے حاصل کی جا رہی ہیں۔ ان ایج ٹیکنالوجیز کا دائرہ کار ویسے تو نہایت وسیع ہے، لیکن اگر قدرتی آفات کی نشاندہی کی بات کی جائے تو انہیں بنیادی طور پر 3 بڑے زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے: سیلاب، زلزلے اور سمندری طوفان۔ ٹیکنالوجی ان تینوں کے لیے ہماری پہلی دفاعی لائن بن چکی ہے۔ اچھا چلیے اب اس بات کا ذرا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح جیب میں پڑی روزمرہ کی عام ایپس ایمرجنسی ورکرز کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ اب یہ تو سچ ہے کہ سوشل میڈیا کی معلومات انتہائی قیمتی ہوتی ہیں، لیکن ایمرجنسی مینیجرز کے لیے یہ راستہ اتنا آسان نہیں۔ انہیں 3 بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا، ڈیٹا کا بے پناہ ہجوم، دوسرا، اس کا مسلسل اور تیزی سے بدلنا، اور تیسرا، اس کا بے شمار مختلف آلات اور علاقوں سے آنا۔ یہ اصل میں ڈیٹا کا ایک ایسا بفرا ہوا سیلاب ہے جسے سنبھالنا حد سے زیادہ ضروری ہے۔ ان چیلنجز کو سمجھنے کے لیے 2019 کے ایران سیلاب کی مثال بڑی شاندار ہے۔ محققین نے وہاں یہ دریافت کیا کہ ٹویٹر پر جو پیغامات آ رہے تھے ان میں ذاتی تعصب اور منفیت کا پہلو بہت زیادہ تھا۔ اس کے برعکس ٹیلی گرام نے زمینی حقائق پر مبنی زیادہ کارآمد اور ٹھوس معلومات فراہم کی، یعنی ہر پلیٹ فارم کا ڈیٹا ایک جیسا قابل عمل نہیں ہوتا۔
اور اس ڈیجیٹل لائف لائن کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بلکہ تھوڑی سی انسانی حقیقت بھی ہے، اور وہ یہ کہ رات کے وقت یہ نظام عملی طور پر سو جاتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے سینسر نیٹ ورک کو نیند سے جگانے کے لیے کسی عام آفت کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید واقعے یا زلزلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر اسمارٹ فونز اس پورے نظام کے اعصابی سرے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دراصل وہ دماغ ہے جس کی ضرورت اس شدید اور بے ہنگم معلومات کو پروسیس کرنے اور سمجھنے کے لیے پڑتی ہے۔ یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر مختلف آفت سے نمٹنے کے لیے بالکل مختلف قسم کے ریاضیاتی دماغوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مخصوص نیورل نیٹ ورکس کو ان کی بہترین صلاحیت کے لحاظ سے چنا جاتا ہے۔ مثلاً CNN کا استعمال ہجوم کی کثافت جانچنے کے لیے بہترین ہے، تو دوسری طرف سیلاب کی سطح کا اندازہ لگانے کے لیے LSTM کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر کام کے لیے ایک خاص اوزار۔ ان مصنوعی دماغوں کو کس پیمانے پر تربیت دی جاتی ہے، اس کا اندازہ اس 3 لاکھ کے ہندسے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ریسرچ میں سسٹم کو زلزلے کی درست نشاندہی سکھانے کے لیے محققین نے جنوبی علاقوں سے حاصل کردہ پورے 3 لاکھ مختلف ویو فارمز کا استعمال کیا۔ یہ ڈیٹا کا ایک بہت ہی بڑا پہاڑ ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اس جائزے کے آخری مگر شاید سب سے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو دیکھا جا چکا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی چھلانگ کتنی زبردست ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک بہت گہرا سماجی مسئلہ بھی کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جب آفات کے دوران جان بچانے کا یہ پورا جدید نظام ذاتی آلات اور نجی گفتگو سے ڈیٹا نکالنے پر انحصار کرتا ہے، تو یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ مکمل عوامی تحفظ اور ذاتی ڈیجیٹل پرائیویسی کے خاتمے کے درمیان آخر حد کہاں مقرر کی جائے، کس چیز کو ترجیح دی جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ٹیکنالوجی کے اس شاندار سفر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.